پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف آئی ٹی ایکسپرٹ محترمہ کنول چیمہ صاحب. تھینک یو ویری مچ کنول صاحبہ, آپ نے وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ الفا جنریشن کیا ہے, اس کی خصوصیات کیا ہیں, اور یہ نسل پچھلی نسلوں سے مختلف کیسے ہوگی؟ الفا جنریشن وہ ہے جو کہ بالکل ابھی جن کو ابھی جو لیٹسٹ جنریشن ہے, اور یہ وہ جنریشن ہے جو کہ اے آئی کے دور میں پیدا ہوئی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں پیدا ہونے والی یہ جنریشن جب بڑی ہوگی, دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دنیا میں اس وقت کیا تبدیلی آئے گی, 5 سال بعد بھی دنیا کیسی دکھے گی, یہ آج یہاں بیٹھ کے میں پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتی. یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ انسان کس طرح ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, کس طرح ڈیلی جو ان کی جو ڈیلی چیزیں ہوتی ہیں, صبح سے اٹھ کے رات کو سونے تک کیا کیا کس طرح کرتے ہیں, وہ سب کچھ بدل جائے گا. چھوٹی سی آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ کی الارم کلاک اگر جو ویدر سسٹمز ہیں ان سے بات کر سکتی ہو, مشین ٹو مشین کمیونیکیشن ہو رہی ہو, اور وہ یہ ڈٹرمن کر سکتی ہو کہ آپ کو آفس جانے میں کتنی دیر لگے گی, اور وہ اس کے مطابق آپ کو الارم بجائے 5:30 کا بجانے کے 6:30 بجے بجائے, کیونکہ اس کو لگے کہ بھئی آج تو موسم بہت اچھا اور آپ بہت جلدی آفس پہنچیں گے, یا وہ آپ کے کیلنڈر سے بات کر رہی ہو اور اسے پتا ہو کہ آپ کی پہلی میٹنگ کس وقت ہونی ہے, تو اس حساب سے وہ الارم جو ہے وہ بجے. تو یہ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ آپ, یا آپ کا جو گروسری, آپ کے فریج کے اندر جو گروسری ہے, فریج جو ہے وہ خود بخود گروسری کو آرڈر کر سکے گروسری شاپ سے, بیسڈ آن کہ بریڈ ختم ہو رہی ہے یا بٹر کم ہو رہا ہے, یا تو یہ ساری چیزیں جو ہے فیوچر میں ہو بھی سکتی ہیں, کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ مشینوں کے اندر انٹیلیجنس لے کر آ رہی ہے, اور وہ مشینوں کی, اور پھر 5G اور جو ڈفرینٹ اور ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے مشین ٹو مشین کمیونیکیشن. ابھی تو دیکھیں ہم مشینوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں, مشین کو انسٹرکشنز دیتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ ایسے کرو, اس کو کچھ سیٹ آف انسٹرکشنز کے بیسس پہ وہ کام کرتی ہے, مگر کل کو مشین دوسری مشین کو انسٹرکشنز دے سکے گی, اور ساری یہ انٹر کنیکٹڈ مشینز جو ہیں وہ آپ کے کسی اوپر والے الگو کے مطابق, لیٹس سے آپ کہتے ہیں جی میں نے 6:30 بجے آفس پہنچنا ہے, اس سے پہلے میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, اس کے مطابق آپ کی الارم کلاک رنگ کرے, آپ کی باقی چیزیں اس کے مطابق ہوں. آپ کا جو پانی کا گیزر ہے وہ اس کے مطابق پانی گرم کرے کہ کتنے بجے آپ نہاتے ہیں, تو صرف اتنے ہی انرجی بھی پریزرو ہوگی, کیونکہ صرف اتنے ہی اس وقت کے لیے پانی گرم ہوگا جس وقت آپ نے نہانا ہوگا, تو ایکسیکٹرا. یہ اس طرح کی چیزیں جو کہ فیوچر میں دنیا کافی تبدیل ہو سکتی ہے, اور الفا جنریشن جو ہے وہ اس کے کائنڈ آف وہ اے آئی جنریشن کہہ لیں کہ ہوگی. کنول صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ کچھ ماہرین جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک الفا جنریشن جو ہے یہ ابھرتی ہوئی اقتصادی فورس ہے, اور ابھی سے یہ فیصلوں پہ اثر انداز ہونا شروع ہو چکی ہے. دیکھیں الفا جنریشن جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا جنریشن, یہ وہ والے لوگ ہیں جو کہ 2010 سے 2024 کے درمیان میں پیدا ہوئے ہیں. تو یہ والی جو جنریشن ہے یہ ایک جیسے جیسے بڑے ہوں گے یہ بچے, یہ بہت ہی بچپن سے بالکل ہی کریڈل سے کہہ لیں کہ انہوں نے ایک سوشل میڈیا کے اندر اور ڈیوائسز کے ساتھ یہ بڑے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے, جیسے پچھلی جنریشن میں انفارمیشن کی ایکسیس بہت مشکل سے ہوتی تھی, لائبریری میں جا کے آپ کو ڈھونڈنا پڑتی تھی کوئی چیز, اب تو ان کے لیے اور اس کے بعد جب گوگل بھی آیا تو گوگل میں بھی جب آپ سرچ کرتے تھے تو آپ کو بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ملتی تھی. نیوز کے آپ کے بہت ایک آؤٹ لیٹس وہی ہوتے تھے جو کہ نیوز دیتے ہیں, مگر اب دنیا بہت بدل گئی ہے. آپ کو چیٹ جی پی ٹی کے تھرو آپ کی ساری ریسرچ ہو جاتی ہے, آپ کو انفارمیشن کی فل ایکسیس ہے, آپ کو جو نیوز ہے وہ سوشل میڈیا کے بھی تھرو مل رہی ہوتی ہے, فیک نیوز بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی ہے. تو اس طرح کی ایج کے اندر جو اقتصادیات ہے, مطلب جو اکانومی ہے, جو معاشی ہیومینٹی معاشی طور پہ کس طرح سے ایوالو کرے گی, جو سکلز پہلے چاہیے تھے کہ آپ کو ایک ڈفرینٹ طرح کی ایجوکیشن, آپ 16 سال کی ایجوکیشن ہونی ہوتی تھی,
وہ یونیورسٹی جو جاتے تھے ان کے اکنامکلی زیادہ سکسیسفل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے تھے، جو یونیورسٹی نہیں جاتے تھے ان کے کم چانسز ہوتے تھے. تو کچھ سیٹ پیٹرنز تھے، وہ سارے سیٹ پیٹرنز اب ٹوٹ رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت ساری ایسی چیزیں بنا رہے ہیں، کانٹینٹ کریشن کر رہے ہیں، یوٹیوب کے سٹارز بن رہے ہیں، اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمز پہ جو سٹارز بن رہے ہیں کانٹینٹ کریشن کے تھرو، انہوں نے بہت زیادہ پڑھائی نہیں کی ہوئی مگر پھر بھی وہ بہت زیادہ پیسے بنا رہے ہیں. بہت ساری اور ڈفرینٹ اور اس طرح کے پروفیشنز آ گئے ہیں جہاں پہ لوگ اکنامکلی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکنامکلی جو چیزیں پہلے گارنٹی کرتی تھیں کہ آپ اکنامک سکسیس کو دیکھیں گے، وہ چیزیں اب اس طرح سے گارنٹی نہیں کرتی اکنامک سکسیس کی. اب بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ اکنامک سکسیس کو گارنٹی کر سکتی ہیں. کنول صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو ای کامرس کو لے کے اور یہ جو ڈیجیٹل مواد، وہ کہہ رہے ہیں جی آج یہ تجویز یہ بھی آئی ہے سامنے کہ جی ڈیجیٹل مواد کریٹ کرنے پہ اور ای کامرس پہ ایک نئی ٹیکس کیٹیگری جو ہے وہ بنائی جائے گی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس سے بزنس متاثر ہوگا؟ میرے پاس زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے کہ کیا ٹیکس کیٹیگری بنائی جائے گی اور کیا اس پہ ٹیکسیشن ہوگی. اس کی تھوڑی سی زیادہ مجھے انفارمیشن ملے تو میں اس پہ کوئی کامنٹ کر سکوں گی. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پیکا ایکٹ سامنے آیا ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے کوئی انڈسٹری کو، آئی ٹی انڈسٹری کو کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، پیکا ایکٹ میرے خیال میں ایک بہت ہی، میں تو اسے کہوں گی کہ بلیک لا ہے، کیونکہ جب آپ لا ایسا بنا دیں کہ آپ کو کسی اس طرح کی چیز کے اندر جو کہ آپ کون ڈٹرمن کرے گا کہ فیک نیوز ہے. ہم نے پاکستان کے اندر یہ بارہا دیکھا ہے کہ پولیٹیکل نیریٹو کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، یا پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ڈفرینٹ لاز کو مس یوز کیا گیا ہے ڈفرینٹ پارٹیز کی، حکومت کی طرف سے، یا جو اور ہمارے جو حکومت ہے اور ڈفرینٹ ادارے ہیں. تو اس میں اگر آپ کا اس طرح کا لا آ جاتا ہے جس میں کہ 3 سال کی قید ہے اور اس طرح کی بہت ہی بڑے بڑے سزائیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو یہ اس کی مثال صرف اتھارٹیرین سٹیٹس میں ملتی ہے. اس طرح کے لا کو فار شور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ اور جو اپوزیشن بھی ہے، وہ اس طرح کے لا کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی آسانی سے، کیونکہ یہ لا جو ہے یہ ایک نیریٹو کے خلاف اگر کوئی بھی بات کی جائے گی تو اس کو فیک نیوز کے اندر کنسیڈر کر کے ان کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے.